ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 70ویں قسط، نکھت حسن کی تحریر۔ تقریب۔ گھر میں کوئی تقریب ہونے والی تھی۔ مالی جو کبھی کبھار نظر آتا تھا صبح سویرے آ گیا تھا اور میدان میں بکھرے ہوئے تن کے پتے اٹھا رہا تھا۔ موسم سرما کا آغاز تھا، درختوں کے پتے گر چکے تھے اور پھولوں کی کیاریوں سے رنگ آہستہ آہستہ اڑتے جا رہے تھے۔ بیگم عابد علی نے سوچا اس سے پہلے کہ موسم میں شدت پیدا ہو کیوں نہ گھر کے کھلے لان میں ایک تقریب منا لی جائے۔ یہ سوچ کر وہ گھر میں ہونے والی تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ مالی نے لان کی زرد اور بھونسلی گھاس کاٹنی شروع کر دی اور روشوں کی چھوٹی بڑی نوکوں کو برابر کرنے کے بعد گملوں کو اٹھا اٹھا کر باہر رکھنے لگا۔ روز روز کی تقریبات بیگم عابد علی کے سامنے بے شمار مسائل کھڑے کر دیتی تھیں۔ اب آج رات بھی جب وہ ایک تقریب کرنے کا ارادہ کر چکی تھیں، وہ پریشان تھیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کیا پہنا جائے، بلکہ یہ کہ کیا نہ پہنا جائے۔ عابد منزل میں تقریبات اس قدر پے در پے ہوتی تھیں کہ ان کو سوچنے کا موقع بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بیگم عابد علی دبلی پتلی خاتون تھیں جو اپنی عمر کا 48واں سال پورا کر چکی تھیں۔ وہ رولی پولی پڈنگ بنانے کی ترکیب ذہن میں دہرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں اور ذہن سے زیادہ انہیں اپنی عمر سے شکوہ تھا۔ ایک عمر پر آ کر آخر انسان اس قدر غبی کیوں ہو جاتا ہے؟ اور ایک مشکل یہ تھی کہ ایسی تمام تقریبات کا کھانا وہ خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھیں۔ کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ انہیں شام کی تقریب کے لباس کی بھی فکر تھی۔ سلک کی پھولدار ساڑیوں کو الگ ہٹانے کے بعد وہ فرینچ شفون کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ موسم میں لطیف سی خنکی پیدا ہو چلی تھی۔ اچھی خاصی گرمی پڑتے پڑتے قطرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ان ٹھنڈی ہواؤں نے پھر بیگم عابد علی کے سامنے ڈھیروں مسائل کھڑے کر دیے۔ نیچے گلے اور بغیر آستین کے بلاؤز کے بغیر تو ساری کی دل ربائی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس موسم میں فرینچ شفون کی ہوما سے خریدی ہوئی ساڑی بھی نہیں پہنی جا سکتی۔ را سلک کا فیشن بھی بس ختم ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے کمرے میں چلتے ہوئے اپنی کپڑوں کی الماری کھولی۔ ساڑیاں، زری اور ریشم کے کام کی ساڑیاں، باتک اور اجرک، بارڈر والی ساڑیاں، بغیر بارڈر والی ساڑیاں، فرینچ شفون، امریکن جارجٹ، چائنیز سلک، وولی اور کریپ۔ انہوں نے الماری کا دوسرا پٹ کھولا۔ لمبی، درمیانی اور اونچی پوشاکیں، ہر فیشن اور ہر وقت کے لباسوں سے الماری پٹی پڑی تھی۔ نیچے کے تختوں میں جوتوں کی قطاریں تھیں اور درمیان میں صبح و شام اور رات کے بٹووں کے ڈھیر۔ بیگم عابد علی الماری کھولے کھڑی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ اپنے جسم کی طرف سے تو وہ مطمئن تھیں۔ ان کا جسم بالکل نوعمر لڑکیوں جیسا تھا۔ بڑی محنت کرنی پڑی تھی ان کو جسم کو متناسب رکھنے کے لیے، کہ ہر لباس پہننے کے لیے ایک مخصوص جسم درکار ہوتا ہے۔ کاش مصنوعی چھاتیوں کی طرح جسم اور اعضاء بھی فروخت ہوا کرتے۔ باہر سے منگوانا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ جہاں اور دوسرا سامان آتا ہے وہاں مصنوعی چھاتیاں، گول مٹول کولے، سیڈول پنٹلیاں اور سب کچھ منگوا لیتی۔ ایک الماری ان سب چیزوں سے بھری رہتی۔ جو لباس پہننا ہو اس کے مطابق اعضاء کو جوڑا اور انتہائی مناسب اور متناسب جسم تیار ہو گیا۔ پر مشکل تو اس وقت یہ آ پڑی تھی کہ ہر قسم اور ہر فیشن کا لباس موجود تھا، مگر جسم وہی 1000 مرتبہ کا دیکھا بھالا اور برتا ہوا، ایک ہی طرح کا، دبلا پتلا اور نسوانی ابھاروں سے خالی۔ بیگم عابد علی کا سراپا دیوار میں جڑے ہوئے شیشے میں دانت نکوسے انہیں گھور رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بیگم عابد علی نے باورچی خانے میں جا کر ریفریجریٹر کے سامنے کھانوں کو الٹ پلٹ کر ڈالا۔ مٹر، سیم، گاجر، ہری مرچ، کرم کلا، گوبھی، ہری پیاز، گوشت کے پارچے، اجینو موٹو، سویا ساس اور سلاد آئل۔ ان سب چیزوں کو شمار کرنے کے بعد انہوں نے ثابت دھنیے اور سونف کی پوٹلی بنائی۔ گوشت جو پہلے ہی دیگچی میں رکھا ہوا تھا اس میں پوٹلی اور لہسن پیاز کی پوتھی ڈالنے کے بعد انہوں نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ مختلف تہذیبوں کے کھانے کے ملغوبے تیار کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بوکھلا سی جاتی تھیں۔ چینی کھانے اور بریانی تک تو ٹھیک تھا، مسئلہ صرف میٹھے کا تھا۔ یہاں آ کر انہیں پھر بڑھتی عمر کا احساس ہوا۔ انہوں نے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ لان کی گھاس برابر کرنے کے بعد مالی بھونسلی زمین پر سے کوڑا کرکٹ اٹھا رہا تھا۔ سوکھے پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی۔
کسیلا دھواں گہرا ہو کر میدان میں بنی ہوئی دیوار پر سے گزر کر گرد و غبار میں ملتا جا رہا تھا۔ دیوار کے پیچھے جمعداروں کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیال کر رہی تھی، مسائل جو تمام تر ان سے وابستہ تھے، ملک کے اہم اور بڑھتے ہوئے مسائل۔ وزارت کی کرسی سے لے کر قبر کی زمین تک ہزارہ مسائل ان کو حل کرنے تھے۔ یہ مسائل ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو مصروف رکھنے کے لیے اعلیٰ گھرانوں اور اعلیٰ معاشرے نے پیدا کیے تھے۔ بڑی سخت محنت کی گئی تھی ان کو پیدا کرنے میں۔ مسائل جو انسان کی میراث ہیں، وہ یوں ہی نسل در نسل چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ قرنوں پرانے بھی ہیں اور بالکل نئے بھی، بالکل اس پودے کی طرح جو میدان میں خود ساختہ پہاڑی پر سر اٹھائے کھڑا ہے، خاردار اور گول تنے والا سبز کاہی پودا۔ یہ جماعت باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے گھروں میں کام نہ کرنے کا مکمل طور پر فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس رہائشی آبادی میں صبح سویرے سے دھڑا دھڑ صفائی شروع ہو جاتی تھی۔ گھروں میں رہنے والی بیگمات جھاڑو پنجہ سنبھال کر جمعداروں کے دماغ درست کرنے کا عزم کر چکی تھیں۔ اس میں دوہرا فائدہ تھا، پیسے کی بچت کے ساتھ ساتھ جسم کی زائد چربی بھی پگھلنی شروع ہو گئی تھی۔ گھر کے اور کاموں میں اس مزید کام کا اضافہ صرف ان خواتین کو ناگوار گزرتا تھا جو ملازمت پیشہ تھیں اور جو اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے کاموں میں توازن قائم کرنے کی کوشش میں بوکھلائی ہوئی سی رہنے لگی تھیں۔ ایسے میں ان کو بڑے مکان کی خرابی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ وہ گھر کو سکیڑتی مگر سماجی برتری کا ہوا پھر اسے چاروں طرف سے پھیلا دیتا اور وہ ہانپ ہانپ کر گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی سوچوں پر بھی کڑتی رہتی، چھوٹے آدمی جو بڑی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ خاکسار تحریک، مقبول الہی اور جھاڑو پنجہ، بھنگیوں کی ہڑتال کون بندہ بشر بھول سکتا ہے؟ بیگم عابد علی کی ساس دھوپ میں بیٹھے بیٹھے بڑبڑائیں۔ یہ بزرگ خاتون صرف گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ زندہ تھیں۔ وہ کیا بولتی تھیں، کیا کہتی تھیں اور کس سے کہتی تھیں، گھر والوں میں کسی کے پاس ان کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان کی بات مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، وہ بجائے خود ایک پوری تاریخ تھی، گزرے وقت کی بڑی واضح علامت۔ سورج میں حدت بڑھ جانے کے بعد مالی نے کانوں کے گرد بندھا ہوا مفلر کھول دیا اور اپنے سرج کے کوٹ کو سفیدے کے سوکھے لمبوترے تنے پر لٹکانے کے بعد پودوں پر قینچی چلانے لگا۔ بیگم عابد علی جو ابھی تک باورچی خانے میں کھڑی اپنے غبی پن پر کڑ رہی تھیں، اب باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور مالی کو ہدایات دے رہی تھیں۔ مالی کو ہدایتیں دیتے وقت وہ یہ قطعی بھول گئیں کہ رولی پولی کی طرح یہ بھی ان کا میدان نہیں ہے۔ ان کی دونوں لڑکیاں نزہت اور مدحت اپنے سروں پر مہندی لگانے کے بعد چہرے پر لگانے کے لیے کچھ ملغوبے گھول رہی تھیں۔ انڈے کی سفیدی میں خمیر کے سوکھے دانوں کو گھولتے ہوئے نزہت نے مدحت سے کہا، چہرے کا لیپ تمہاری جلد کے لیے مناسب نہیں۔ میں نے گرم پانی میں گلسرین ڈال کر بھاپ کا غسل لے لیا ہے، روغن زیتون کی مالش کرنے کے بعد شام کو ہلکا میک اپ کر لوں گی۔ ارشد جو قریب کھڑا ان کے لتھڑے ہوئے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا بولا، بیوٹی شاپ نزدیک ہے، بالکل پیدل کا راستہ ہے، صبح کا وقت چہرے کو نوچنے کھسوٹنے کے لیے مناسب بھی ہے، یہاں سے بہترین مشورے حاصل کیجیے۔ تم اپنی اس چت کبری جینز پر ایک لیبل کا اور اضافہ کر سکتے ہو۔ مدحت بولی۔ آج کی تقریب کا مقصد؟ احمد نے پوچھا۔ عابد منزل کی تقریبات میں ایک اور تقریب کا اضافہ، نزہت نے اپنے چہرے کے روئیں کو مونچھنے سے نوچتے ہوئے کہا۔ خوب، تو بچوں کو تقریب کا مقصد بھی نہیں معلوم؟ بیگم عابد علی نے لان میں کھڑے کھڑے سوچا اور نظر اٹھا کر ان سب کو باری باری دیکھا۔ یہ خود اپنے متعلق بھی کبھی کبھار ہی سوچتے ہوں گے، انہوں نے دل میں کہا۔ سیڑھیوں پر کبھی بھاری قدموں کی آوازیں ابھرتیں اور کبھی ان نوکیلے آہنی ایڑیوں والی جوتوں کی کھٹ کھٹ سنائی دیتی جو آج کی تقریب کے لیے نزہت نے خریدے تھے اور جن کو ہفتے بھر سے پہن پہن کر وہ اپنی چال میں وقار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوتوں کی کھٹ کھٹ سن کر بیگم عابد علی کی ساس مستقل بول رہی تھیں، اللہ مارے یہ جوتے ہیں، نہ سلیم شاہی اور نہ گرکابی، میری کن پٹیوں پر کیوں ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں؟ ان کو نہ خوشبوئیں پسند ہیں اور نہ آوازیں۔ اگر ایک عمر پر آ کر پیر پلٹ جایا کرتے پھر یہ سب قصے ہی ختم ہو جاتے، ماضی اور حال کے تنازع۔ بیگم عابد علی نے دل میں کہا،
لڑکے اور لڑکیاں تقریب شروع ہونے سے پہلے اپنا سب کام نمٹانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ان کی بول چال اور چلت پھرت میں تیزی آ گئی تھی۔ احمد اپنے جوتے چمکانے کے بعد استری کی نوک سے اپنے بڑے پانچوں والی اکلوتی فیشنیبل جینز میں چند مزید دھبوں کا اضافہ کر رہا تھا۔ میلی اور پھٹی پرانی جینز پہننے کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ استری کرتے کرتے اس کی نظر اپنے چمکدار جوتوں پر پڑی۔ ابتدائی عمر کا پڑھایا ہوا صفائی ستھرائی کا سبق کسی نہ کسی جگہ اپنا اثر اب بھی کر جاتا تھا۔ ادھڑی ہوئی بوسیدہ جینز کے ساتھ چمکدار جوتے، صفائی بہرکیف جزو ایمان ہے۔ بزرگ خاتون کے پلنگ کے قریب سے آواز آ رہی تھی۔ جوتوں کی چمک سے نظریں چراتے ہوئے اس نے اپنی چمڑے کی جیکٹ کو دیکھا۔ جیکٹ پر جگہ جگہ کھانے پینے اور چکنائی کے چکتے پڑے ہوئے تھے۔ جیبوں اور کالر کے پاس سے اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور کوہنیوں پر دوسرے رنگ کے پیوند لگے ہوئے تھے، جہاں میل کی تہ دوسری اور جگہوں سے زیادہ موٹی تھی۔ اس نے پسندیدگی سے گردن ہلائی اور کندھے اچکاتا ہوا باورچی خانے سے گزرتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بیگم عابد علی نے اپنی ناک سکیڑی۔ وہ خوشبوؤں کی دیوانی تھی۔ سڑاند اور بدبو کے بھپکوں پر وہ اب بھی چوری چھپے ناک بھوں چڑھا لیتی تھیں۔ ایسے وقت میں ان کی انگلیاں اپنے نیچے گلے والے بلاؤز کے اندر کل بلاتی اور سینے کے مصنوعی ابھاروں میں خفیف سی حرکت ہوتی۔ ان کو اس روئی کے پھوئے کی تلاش ہوتی جو وہ ایسے موقعوں کے لیے اپنے محرم میں اندر رکھتی تھیں۔ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی وہ پھر باہر نکل آئیں اور ہاتھ کا چھجا بنا کر لان کا جائزہ لینے لگیں۔ لان میں خزاں کے باوجود تراوٹ اتر آئی تھی۔ سوکھے پودے کانٹ جھانٹ اور دھلنے کے بعد فضا کو تازگی کا تاثر دے رہے تھے۔ گول اور لمبی میزیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دی گئی تھیں اور ان کے گرد رنگین کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ نصرت اپنے چہرے پر گاڑھا لیپ چڑھائے مدت کی خوش جلد والے چہرے کو گھور رہی تھی۔ اس قدر خوش جلد پر کون سا میک اپ کیا جا سکتا ہے؟ سامنے سنگھار میز پر مختلف مصنوعات کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بیگم عابد علی نے لان میں کھڑے کھڑے بلاؤز کے اندر اپنی ولایتی لیس کے محرم کے تناؤ کو محسوس کیا اور پھر اندر باورچی خانے میں آ کر مختلف کھانوں کے مسالوں کو ترتیب سے رکھنے لگیں۔ چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی میں ابلتے ہوئے گوشت کی خوشبو پر ان کے ناک کے نتھنے کانپے۔ قدیم اور روایتی کھانے، یخنی کی خوشبو، یہ خوشبو دم توڑتی ہوئی دیگچی کے باہر آ رہی تھی۔ کہیں یہ آج کے کھانے کی آخری خوشبو تو نہیں؟ بیگم عابد علی کے ہاتھ قدرے کانپے اور انہوں نے دیگچی کا ڈھکنا کھول کر گہرا سانس لیا۔ شروع اور اخیر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی بھی چیز کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ بہرحال بیگم عابد علی ترکاری کے ننھے ننھے ٹکڑے کاٹنے لگیں اور جھینگوں کی قاب میں سویا سوس ڈال کر ان کو انڈے کی سفیدی کے ساتھ لتھیڑ دیا۔ باہر برآمدے میں لیٹی ہوئی ان کی ساس نے دوپٹے کا گولا بنا کر ناک پر رکھ لیا اور اپنے سیدھے پیروں سے الٹا چلتی ہوئی بڑبڑائیں۔ گاگروں میں چھلکتا ہوا دودھ اور کوری ہنڈیوں میں دانے دار گھی، ہندو گوالن پگ ڈنڈیوں پر سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے۔ لو، وہ میکائل رزق خان لیے آسمان کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ بلا لو دوڑ کر۔ وہ اصلی اور زعفرانی خوشبوئیں، منو سلوا۔ خدا اس رزق کے دروازے بند کر لے، مجھ سے یہ کھانا نہیں نگلا جاتا۔ انہوں نے باورچی خانے سے اٹھتی ہوئی سویا بین کے تیل کی خوشبو کو اپنے سے دور دھکیلتے ہوئے کہا۔ بیگم عابد علی کے ہاتھ اور ذہن دونوں تیز تیز چل رہے تھے۔ کھانا پکانے کے بعد انہیں مسز منوالا کے گھر بھی جانا تھا۔ مسز منوالا سے ان کی دوستی میں ان پودوں کا دخل تھا جو وہ ایسی تقریبات کے موقعوں پر ان سے مانگ لیا کرتی تھیں۔ مثلاً ربڑ کے پودوں کے چند گملے جو مختلف مقام پر رکھنے کے بعد اچھے ذوق کی نمائندگی کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے تھے۔ مونسٹیریا ہاتھی کے کانوں سے ملتے جلتے پتوں والا پودا اگر کسی بھی جگہ رکھ دیا جائے تو سب پر روب پڑنا یقینی تھا۔ پودے دیتے وقت مسز منوالا جو دبلی پتلی پارسی خاتون تھیں اور فطرتاً بے حد کنجوس واقع ہوئی تھیں، پودوں کی نفسیات بتانے سے نہیں چوکتی تھیں۔ ربڑ کا پودا اور اس جیسے تمام پودے اپنے ماحول اور اپنی جگہ سے ایک خاص قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ جگہ سے ہٹانے پر یہ اپنی فطری خوبصورتی اور بڑوار کھو دیتے ہیں۔ کیا گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق بھی؟ ایک لمحہ بھی بہت کافی ہے۔ یہ عجیب و غریب تعلق صرف ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔
ہم انسانوں کی زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمارا تعلق کس سے ہے اور یہ تعلق کیسے نبھایا جاتا ہے؟ میں 6 بچوں کی ماں ہوں اور میرا یہ گھر بھائیں بھائیں کرتا ہے. ان بچوں میں سے کوئی بھی ان دیواروں اور اس مٹی سے اپنا تعلق قائم نہ کر سکا. اب وہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں اپنا آپ کھوجنے کو نکلے ہوئے ہیں. مسز منوالا ہمیشہ بے حد بولتی تھیں. دراصل اکیلے اور خاموش رہتے رہتے انہیں ایک مدت ہو گئی تھی. وہ پودوں تک کی گونگی زبان اور احساسات سمجھنے لگی تھیں. انہیں کب بھوک لگتی ہے اور کب پیاس، وہ کب خوش ہوتے ہیں اور کب غم سے گردن ڈال کر پڑ رہتے ہیں، کب خفا ہوتے ہیں اور کیسے من جاتے ہیں، کون سا موسم ان کے لیے سازگار ہے اور کون سی ہوا ان کی پنکھڑیوں اور رگوں کے لیے مضر. وہ اول اور آخر ماں تھیں. ان کو بولتا ہوا چھوڑ کر بیگم عابد علی واپس اپنے گھر آ گئیں. کس قدر بولتی ہے یہ عورت، بھلا بچے کیسے نہ بھاگتے. واپسی پر انہوں نے سوچا، عمر بڑھ جانے سے انسان سٹیا بھی جاتا ہے شاید. بیگم عابد علی اپنے آپ کو سن رسیدہ محسوس کرنے لگیں اور ان کا دل چاہا وہ بھی مسز منوالا کی طرح گھر میں رہنے والوں کی بے تعلقی پر بے تکان بولنا شروع کر دیں، جن کو گھروں میں ہونے والی تقریب کا مقصد تک نہیں معلوم. کم از کم گھر کے افراد کو تو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے. اگر انسان ربڑ کے پودے ہوا کرتے جو اپنی جگہ سے کھسک جانے پر اپنی قدرتی خوبصورتی کھو دیتے ہیں تو زندگی کس قدر آرام سے گزرتی، انہوں نے سوچا. تمام نرم اور لطیف احساسات آہستہ آہستہ درختوں اور پودوں میں سرایت کرتے جا رہے ہیں. میں ان پودوں کا گہرا مطالعہ کرتی رہی ہوں. یہ بات مسز منوالا نے بتائی تھی جب بیگم عابد علی کسی ایسی ہی تقریب کے موقع پر موسمی پھولوں کے گملے مانگنے گئی تھیں. میں تمہیں زینیا کے چند گملے دے سکتی ہوں. سرخ جرینیم تم بے شک لے جا سکتی ہو، پر سفید ذرا سی رنگ کی آمیزش اس پودے کا ستیہ ناش مار دے گی. یہ اپنا آپ ختم کر کے دوسرے کو شگفتہ رکھنے والا پودا ہے. اس کی انفرادیت کو بڑے سنبھال کر قائم رکھنا پڑتا ہے. واپسی پر بیگم عابد علی نے بڑے دکھ کے ساتھ سوچا تھا، مدحت اور نزہت جو ہیں وہ نہ ہوتی. کیا یہ دونوں بچیاں للی اور ڈیزی کے خوبصورت احساساتی پودوں میں تبدیل کی جا سکتی ہیں؟ اور ارشد اور احمد؟ انہوں نے برآمدے میں رکھے ہوئے ربڑ کے پودے کو دیکھا جو وہ ابھی مسز منوالا کے گھر سے لے کر آئی تھیں، جس کے پتے ان کے مکان کے برآمدے میں نہ صرف تر و تازہ تھے بلکہ ان کے سبز کاہی رنگ نے ارد گرد کی ہر چیز کو گہرے ہرے رنگ میں ڈبو دیا تھا. اپنے برآمدے میں کرسی ڈالے مسز منوالا ایک ایک پتے پر روغن زیتون کی مالش کر رہی تھیں. ان کے سرمئی سر پر رنگ برنگ پھولوں کا عکس پڑ رہا تھا اور اس وقت وہ اپنی عمر سے کئی چھوٹی دکھائی دے رہی تھیں. بیگم عابد علی گہرے خیالات میں ڈوب گئیں. کاروبار کے چکر، درآمد برآمد کا دھندا، غیر ملکی دورے، بدیسی سامان اور غیر ملکی نوادرات، وہ اپنی 20-22 سالہ ازدواجی زندگی میں ان تمام چیزوں کے اٹمبار میں سے ایک تعلق کو تلاش نہیں کر پائی تھیں جو ان کو عابد علی سے تھا. انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ کون ہے. کم از کم ایک مرتبہ ان کو اتنا تو معلوم ہو جائے کہ وہ آخر ہیں کون. عابد علی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ گھر میں ایک چلتا پھرتا سایہ کسی نہ کسی وقت نظر ضرور آتا تھا، پر تعلق کس سے؟ کس کا تعلق؟ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا. تیز نیلے رنگ کے سوٹ میں ایک بھاری بھرکم سایہ برآمدے کی لمبان پر سے گزرتا ہوا لمبی راہداری کو عبور کرتا ہوا ان کے سامنے سے گزرتا چلا گیا. برآمدے کی سیڑھیوں پر رکھا ہوا مونسٹیریا اپنے لمبے کانوں والے پتوں کو گرا کے کملانا شروع ہو گیا تھا. دیوار کے پیچھے مسز منوالا کا سر بار بار ابھرتا اور پھر غائب ہو جاتا تھا. یہ پودے مشکل سے ہی شام تک تازہ رہ سکیں گے، لیکن شام تک تو ان کو ٹھیک ٹھاک رہنا ہی ہے. شام کی تقریب میں مختلف دیسی اور ولایتی کھانوں کے علاوہ مختلف قوموں کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی. بیگم عابد علی نے چلتے ہوئے میدان پر ایک نظر ڈالی. سورج اب درختوں کی پھنگوں کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا. ڈوبتے سورج کا گہرا نارنجی رنگ بھونسلی زمین پر بکھرا ہوا تھا. میزوں کے گرد بڑی تعداد میں رنگین کرسیاں بچھا دی گئی تھیں. تلی ہوئی مونگ پھلی، ساگو دانے کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں، خشک میوہ اور پنیر کے ننھے ننھے ٹکڑے چاندی کی نقشی کٹوریوں میں مختلف انداز میں رکھے ہوئے تھے.
ان کے گھر کی لمبی راہداری پر پھولوں کے مختلف گملے رکھ دیے گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ایک ایک پودے کو گھور رہی تھیں۔ ان کا دل دھکڑ پکڑ کر رہا تھا۔ مسز منوالا پودوں کی نفسیات کی ماہر تھیں۔ ان کا مطالعہ بھی گہرا تھا اور وہ مختلف وقتوں میں مختلف تجربات سے بھی گزری تھیں۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے اگر یہ سب گردن ڈال بیٹھے۔ بیگم عابد علی پودوں کو گھورتی ہوئی واپس باورچی خانے میں آ گئیں۔ یخنی کی دیگچی کا ڈھکنا کھول کر انہوں نے دیکھا، گوشت گل چکا تھا۔ انہوں نے سونف اور دھنیے کی پوٹلی کو نکال کر پھینک دیا اور لہسن اور پیاز کی پوتھی کو الگ کرنے کے بعد پانی کو نتھار کر الگ رکھ دیا۔ دیگچی کا ڈھکنا کھلنے پر جو خوشبودار بھاپ نکل کر باہر گئی، اس پر برآمدے میں بیٹھی ہوئی بزرگ خاتون کے نتنے کانپے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ناک کے راستے خوشبو کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اپنے اندر انڈیل لیا۔ بیگم عابد علی نے دیگچی چولہے پر رکھنے کے بعد اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ تقریبات اور ہنگاموں سے نبٹتے وہ ان حالوں کو پہنچ چکی تھیں۔ بہترین دیسی، ولایتی اور چینی کھانے تیار کرتے ہوئے انہیں 20واں سال تھا۔ ان کے سوکھے پھپھوند لگے ہوئے بالوں پر عمر کی گرد جم چکی تھی۔ خشک اور بدرونق جلد کو وہ بڑی مشکل سے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ پھر بھی سیاہ سفید دھبے، دنوں، مہینوں اور سالوں کی تھکن، گھر کے اندر رہنے والوں کی ایک دوسرے سے بے تعلقی۔ گھر میں کل کتنے افراد تھے؟ وہ کس کی بیوی اور کس کی ماں تھی؟ کون سا تعلق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ وہ یہی سب سوچتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئیں، جہاں پلنگ پر مختلف لباس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک طے نہیں کر پائی تھیں کہ شام کو ہونے والی تقریب میں کیا پہنیں گی۔ سب سے اوپر جو لباس پڑا ہوا تھا، اس کے متعلق عابد علی نے بتایا تھا کہ دکاندار نے دیتے وقت کہا تھا، یہ واحد لباس ہے، ہم ایک نمونہ ایک وقت میں تیار کرتے ہیں۔ رات کے کھانے پر پہننے کے لیے اس کے ساتھ لومڑی کی کھال کی شال ضروری ہے۔ وہ کھال برابر والے سٹال سے مل جائے گی، پر قیمت؟ دکاندار نے اپنی بالائی مونچھ پر زبان پھیری اور عابد علی کی جیب کی طرف دیکھا۔ احشائی شہزادہ، منحنی دکاندار مسکرایا۔ بس یہ لباس ٹھیک ہے، منفرد بھی ہے اور موقع اور موسم کے لحاظ سے بھی مناسب ہے۔ انہوں نے پلنگ سے اٹھ کر چہرے کو بھاپ کا غسل دیا اور روغن زیتون کی مالش کرنے کے بعد چہرے کو کھلی ہوئی کھڑکی کے باہر کر دیا۔ اس عمل سے کافی فرق پڑا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس باورچی خانے میں آ گئیں۔ کھڑکی کے سامنے ننگا درخت کھڑا تھا۔ اس کے پتے اوائل خزاں میں ہی جھڑ گئے تھے۔ موسم کی تبدیلی آہستہ آہستہ اس پر اپنا اثر کر رہی تھی۔ سردیوں کا سرد اور خشک دن اس پر سے گزرتے ہوئے لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا۔ سورج غروب ہونے پر اکیلی چڑیا اس ٹھنڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فاختہی رنگ والی یہ مینا اپنے ٹھکانے کو بڑی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اب سورج درختوں کی ٹہنیوں پر سے گزرتا ہوا بادلوں میں چھپ گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہلکا نارنجی رنگ میدان میں پھیلا ہوا تھا، اس پر آسمان سے چھنتی ہوئی سرمئی دھند کا خلاف چڑھتے دیکھ کر بیگم عابد علی نے لان کی ساری بتیاں جلا دیں۔ روشنی گول اور لمبوتری میزوں پر سے گزرتی ہوئی ان نقشی کٹوریوں میں جا کر ٹھہر گئی جن میں خشک میوہ، ساگو دانے کی ٹکیاں اور پنیر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ نزہت اور مدحت زینے کی سیڑھیاں چڑھ اور اتر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بالوں میں لگے ہوئے رولرز نکال لیے تھے اور ان پر زور زور سے برش کر رہی تھیں۔ ان کو ہر تقریب کے لیے اس طرح تیار ہونا پڑتا تھا۔ چہرے کا لیپ، بھاپ کا غسل، بالوں کو رنگنا، ناخنوں کو تراشنا، غیر ضروری بالوں کو نوچنا اور ضروری بالوں کو سنوارنا، ان تمام مصروفیات میں انہیں دن گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی عمر کے کتنے بہت سے سال محض دوڑ بھاگ میں گزار دیے تھے۔ یوں ہی چہروں پر گاڑے گاڑے لیپ چڑھا کر وہ ہر صبح گھر کے صحن اور برآمدوں میں بدروحوں کی طرح بھٹکتی رہتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بزرگ خاتون اپنے گالوں پر زور زور سے تماچے مارتیں۔ الہی، شیطان طوفان سے بچائیو۔ جب لاہور پڑھتے پڑھتے ان کا حلق سوکھنے لگتا، تب وہ پلنگ سے اٹھ کر ٹٹولتی ہوئی باورچی خانے تک جاتی کہ ان کی ناک میں سویا بین کے تیل کا بھپکا آتا اور وہ اپکائیاں لیتی ہوئی پلٹ آتی۔ نہ جائفل نہ جاوتری، لیا اور ملغوبہ گھول کر رکھ دیا۔ کتوں کا راتب، ان زرد رنگت اور چپٹی ناک والوں سے بچو۔ شام کی تقریب کی تیاریاں قریب قریب مکمل ہو چکی تھیں۔ بیگم عابد علی بار بار اندر باہر آ اور جا رہی تھیں۔
ہاتھوں میں بھاری بھاری چیزیں اٹھائے انہوں نے لان سے باورچی خانے اور باورچی خانے سے لان کے 20 چکر کر ڈالے تھے۔ ان کی دونوں لڑکیاں سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ٹرانزسٹر پہ کوئی اونچی دھن بج رہی تھی۔ سنگھار میز کے شیشے میں ایک ہانپتے کانپتے سائے کو کبھی کبھی ابھرتے ہوئے دیکھ کر وہ چونک پڑتی تھیں۔ اتنی بہت سی تیاریوں کے بعد خود اپنا آپ اپنے لیے اجنبی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تو پھر بیگم عابد علی تھیں، شام کی تقریب کے مخصوص لباس اور شانے کی گرد پڑی ہوئی شال میں آج کی تقریب کی میزبان۔ سامنے والی سڑک پر کار کی روشنیوں کو دیکھ کر وہ میدان میں ٹھہر گئیں اور میدان پر آخری نظر ڈالی۔ میدان میں تیز روشنی کے بلب روشن ہو چکے تھے۔ صوفوں اور میزوں کو قرینے سے لگانے کے بعد میدان میں کشادگی پیدا ہو گئی تھی۔ برآمدے کی آہنی جالی میں پڑے ہوئے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کونے میں رکھی ہوئی میز پر بھورے رنگ کے گلدان میں سفید پھول لگے تھے۔ نیچے گوتم کی مورتی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ برابر میں رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر پر مغربی موسیقی کی دھن بج رہی تھی۔ لان میں سگریٹوں کا دھواں اور باتوں کے مرغولے گڈمڈ ہو کر بکھرے ہوئے تھے۔ میز پر رکھے ہوئے گلاس تازہ مالٹوں کے عرق سے بھرے تھے۔ چاندی کے نقشی پتوں میں سونف اور کٹا ہوا ناریل رکھا تھا۔ خشک میوے اور پنیر سے بھری ہوئی نقشی کٹوریاں میدان میں گردش کر رہی تھیں۔ فضا میں مختلف بدیسی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ بیگم عابد علی مہمانوں کی خاطر مدارات میں مصروف ہو گئیں۔ آپ یہ جوس لیں؟ انہوں نے ایک خاتون کو جوس دیتے ہوئے ان کی گردن میں پڑے ہوئے سیاہ دھات کے نیکلس کو دیکھا، جس پر فرانسیسی عمارتوں کے نقش و نگار ابھرے ہوئے تھے اور تیز روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر اپنے برابر بیٹھے ہوئے مرد سے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ میرے شوہر امجد حسین ہیں، خاتون نے جوس لیتے ہوئے بتایا۔ میں اپنے شوہر کو بس یوں ہی سے جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی غلط شخص کا آپ سے تعارف کروا رہی ہوں اور تقریب کے خاتمے پر پتہ چلے کہ جن کو امجد حسین کہہ رہی تھی وہ دراصل بلگرامی صاحب تھے۔ خاتون نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے مرد نے اپنی پیشانی پوچھی۔ دراصل کاروباری مصروفیات اور زندگی کی تیز رفتاری ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی مشکل سے ہی وقت ملتا ہے، بیگم نوازش علی نے کہا۔ خوب، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم تو بس عابد منزل کی ان تقریبات کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ کس قدر انتظار رہتا ہے ہمیں ان جانے پہچانے لمحوں کا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم فرصت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ واقعی ان تقریبات میں بڑی جان ہوتی ہے، بیگم نوازش علی حامد اللہ کی بیوی سے کہہ رہی تھیں۔ بیگم عابد علی سوچ رہی تھیں، اس قدر یکساں سوچ، یہ سب وہی کہہ رہی ہیں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہی تھی۔ سوچنے میں ہی تھوڑا فرق تو ہوتا۔ میں بھی بیگم عابد علی کا شکریہ ادا کرنے والی تھی۔ بیگم برنی نے بڑی ڈھٹائی سے بیگم عابد علی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بیگم عابد علی جو رات کے کھانے کے مخصوص لباس میں تھیں اور جن کے شانوں کے گرد شال لپٹی ہوئی تھی اور آج کی تقریب کی میزبان تھیں۔ عابد منزل کی تقریبات ایک دوسرے کی پہچان میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ سامنے والی میز پر سنہری بالوں والا لڑکا میرا ہی ہے۔ آج سے کچھ ماہ پیشتر میں نے اس کو یہیں پر نئے سال کی تقریب میں دیکھا تھا۔ بیگم حامد اللہ اپنی ساتھی خاتون کو بتا رہی تھیں۔ وہ چھدرے بالوں والے صاحب میرے میاں ہیں۔ بیگم کریم بولی، بالکل ایسا ہی ایک مرد میرے ساتھ بھی آیا تھا اور اس کو میں نے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ پچھلے مہینے اس الاؤ کے گرد بیٹھ کر اسی لان میں ہماری ملاقات ہوئی تھی جو ران بھوننے کے لیے روشن کیے گئے تھے۔ وہ تقریب بھی عابد منزل کی منفرد تقریب تھی۔ بیگم عابد علی میوے کی تشتریاں مہمانوں کے قریب گھماتے ہوئے خود اپنا آپ ظاہر کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اس وسیع اور عریض میدان میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی ڈھونڈنے اور پانے والا کھیل مختلف انداز میں کھیلا جاتا تھا، کبھی صرف ٹھنڈے یخ مشروبات پی کر اور کبھی سوکھی لکڑیوں کے الاؤ روشن کر کے۔ سارے انسان خود کو پہچاننے کی کوشش میں لگ جاتے، ایک سے چہرے اور ایک سے لباس اور ایک سا ہی بول چال کا انداز۔ وہ سب خواتین جو تقریب میں آئی تھیں، سب نے باہر سے خریدا ہوا رات کے کھانے کا مخصوص لباس پہن رکھا تھا اور سب کے کندھوں کے گرد لومڑی کی کھال کی شالیں لپٹی ہوئی تھیں۔ تو کیا وہ سب کی سب بیگم عابد علی تھیں؟
منفرد نظر آنے کی کوشش جو بیگم عابد علی سارے دن کرتی رہی تھیں وہ بیکار ہی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عابد منزل کی تقریبات میں بڑی جان ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کم از کم ایک دوسرے سے مل تو لیتے ہیں۔ وہ جس طرف سے بھی گزرتی یکساں چہرے، ایک ہی آوازیں، ایک ہی جملہ کہتے ہوئے انہیں نظر آتے، نہ انفرادیت، نہ منفرد اور مخصوص لباس، کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ ان کی کپڑوں کی الماری کے دونوں پٹ چوپٹ کھل گئے اور وہ چیزوں، کپڑوں اور چہروں کے انبار تلے دبنے سے لگیں۔ وہ ٹہلتی ہوئی میدان میں دوسری طرف نکل گئیں۔ مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ عابد منزل کی تقریبات کے خوشگوار لمحات کے عکس نے ان کے چہروں کو نکھار دیا تھا۔ وہ سب خوش تھے۔ بیگم عابد علی نے اپنے قریب بھاری قدموں کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا۔ عابد علی کسی نووارد کا ہاتھ تھامے ان کی ہی طرف آ رہے تھے۔ یہ ہیں بیگم عابد علی، آج کی تقریب کی میزبان۔ ابھی وہ پورے طور سے خود کو پہچان بھی نہیں پائی تھیں کہ عابد علی یہ کہتے ہوئے انسانوں کے ہجوم میں پھر گم ہو گئے۔ اب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ گھر کی لمبی راہداری پر کاروں کی تیز روشنیاں جل اور بجھ رہی تھیں۔ بیگم عابد علی وہیں کھڑی دن بھر کی روشنیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے رونقیں بکھری ہوئی تھیں وہاں اب چاروں طرف دھول سی اڑ رہی تھی۔ میدان میں پڑی ہوئی کرسیوں پر ان گنت بوسے اور کہکہے آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کرسیوں کے نیچے گلاس لڑک رہے تھے، خالی بوتلیں اور چرمرائے ہوئے کاغذ سارے میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ میز پر رکھی ہوئی موم بتیوں کا موم پگھل رہا تھا۔ میوے کی نقشی کٹوریاں خالی میزوں پر لڑک رہی تھیں۔ ساگودانے کی ٹکیاں اور پنیر کا چورا رنگین کرسیوں کے گرد بکھرا ہوا تھا۔ میز پر رکھی ہوئی قابو میں بہت سا ملغوبہ ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ درخت ساکت تھے۔ برآمدے اور راہداری میں رکھے ہوئے گملوں میں پودے مرجھانے لگے تھے۔ مسز منوالا کے گھر کی کھڑکی میں سے ایک سرمئی سر بار بار ابھرتا اور تاریکی میں ڈوب جاتا۔ بیگم عابد علی اپنے شانوں کے گرد لپٹی ہوئی شال کو الگ کرتے ہوئے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئیں اور آئندہ ہونے والی تقریب کے متعلق سوچنے لگیں۔